الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خالد محمود اسلام چینل اردو لندن سے درس قرآن کے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا جائے، جو کچھ سنا جائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو کہنے اور سننے کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، اس لیے کہ تمام درس و تدریس، تعلیم و تعلم، دعوت و تبلیغ، وعظ و نصیحت یہ اسی وقت کارآمد ہوتی ہیں جب اخلاص کے ساتھ گفتگو کی جائے اور اللہ کے ہاں قبول ہوں۔ اگر اخلاص نہ ہو، للہیت نہ ہو، شہرت، نمود و نمائش ہو کہ میرا علم واضح ہو، میری جو ہے تشہیر ہو، تو یہی جو ہے بجائے ثواب کے، بجائے اجر کے، اس انسان کے لیے یہ وبال بن جاتا ہے، گناہ کا سبب بن جاتا ہے، پکڑ کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور پھر ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ درس کے اندر، پروگرام کے اندر یہ بات چل رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ تینوں چیزیں آپ سے محبت بھی کرے، آپ کا ادب اور احترام بھی کرے اور آپ کی اطاعت و فرما برداری بھی کرے۔ تقریباً کچھ مثالیں بھی ساتھ ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر ان پروگراموں کے اندر گفتگو ہوتی رہی اور آپ کے سامنے پیش کی جاتی رہی۔ گزشتہ پروگرام کے اندر یہ بات ذکر کی تھی کہ دین اسلام اپنی شوق، اپنی خواہشات کا پورا کرنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مان کر کے ان پر چلنے کا نام ہے۔ جیسا کہ میں نے مثال پر حدیث کے اندر سے
حضرت عبداللہ ابن رواح رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ پیش کیا تھا کہ جمعہ کا دن تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور صحابہ کرام کا لشکر تیار کر کے بھیجا۔ تو چونکہ جمعہ کا دن تھا، انہوں کے دل کے اندر یہ خواہش، یہ تمنا، یہ آرزو پیدا ہوئی کہ میں جا تو رہا ہوں لشکر کے ساتھ، پتہ نہیں وہاں سے واپس زندہ آؤں گا یا نہیں آؤں گا، شہید ہو جاؤں گا۔ تو آج جمعہ کا دن اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء ان کی امامت کے اندر جمعہ ادا کر لوں، اور جمعہ بھی مسجد نبوی کے اندر جو ایک جمعے کا ثواب 50,000 جمعوں کے برابر ہے۔ خیر تفصیلاً گفتگو تو ہو چکی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو فرمایا آپ گئے نہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں ابھی جاتا ہوں، میں نے کہا کہ نماز جو ہے جمعہ آپ کے پیچھے مسجد نبوی میں پڑھ لوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید آپ کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا ہو کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے میرے پیچھے جمعہ نہیں پڑھا، مسجد نبوی کے اندر جمعہ ادا نہیں کیا، ان کو شاید ثواب اور اجر کم ملا ہو، اور آپ کو میرے پیچھے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو امام الانبیاء ہیں، انبیاء کے بھی امام ہیں، کہ میرے پیچھے پڑھنے کی وجہ سے ثواب شاید آپ سمجھتے ہوں کہ زیادہ ملا ہو۔ عبداللہ ابن رواح سن، اگر اللہ ساری روئے زمین کے کائنات کے خزانے تمہیں دے دے اور تم ان کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر لو، پھر بھی تم اجر اور ثواب کے اندر ان کے مقابل نہیں پہنچ سکتے۔ تو معلوم ہوا دین اپنی خواہشات کا، اپنی تمنا کا، اپنی آرزو کا، اپنے شوق کا نام نہیں، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر چلنے کا نام ہے۔ ایسے چونکہ وقت ختم ہو رہا تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ذکر کیا تھا کہ ان کا معاہدہ ہو گیا تھا اہل روم کے ساتھ کہ ہم اتنا عرصہ جو ہے ہم آپس میں جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا تھا کہ ہم اتنے عرصے کے اندر ہم ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔ لیکن جب وہ وقت، وہ تاریخ، وہ ڈیٹ قریب آئی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے اپنی فوجوں کو روم کی سرحدات کی طرف لے گئے اور ان کے اندر داخل کیا۔ تو یعنی حملہ نہیں کیا، حملہ تو وہ اس وقت کریں گے جب وہ ڈیٹ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی، معاہدے کی مدت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اب جو ہی معاہدے کی مدت پوری ہوئی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روم پر حملہ کر دیا۔ اب یہ علاقے فتح کرتے ہوئے، شہر فتح کرتے ہوئے جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور آگے فاتحانہ انداز سے جو ہے وہ چل رہے ہیں لشکر۔ تو پیچھے سے ان کے کان کے اندر آواز پڑی ہے کہ اللہ اکبر وفاللہ وفاللہ۔ تو پیچھے مڑ کر کے دیکھا کہ کون یہ آدمی یہ بات کر رہا ہے۔ دیکھا کرتے عمر ابن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے جو کیا یہ ٹھیک نہیں ہے، وعدہ پورا کرو۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے کون سے معاہدے کی خلاف ورزی کی؟ معاہدہ ختم ہوا، مدت ختم ہوئی تو تب میں نے حملہ کیا، اگرچہ فوجیں میں پہلے لے آیا تھا سرحد پر۔ تو فرمایا کہ نہیں، یہ جو آپ نے کیا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے۔ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو حکم دیا فوجوں کو کہ واپس ملک کے شام کو چلو، ہم ملک کو تو واپس کر سکتے ہیں، ہم فتح کیے ہوئے علاقے تو واپس کر سکتے ہیں، ہم شہر تو واپس کر سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ تو وہ مفتوحہ علاقے جو ہیں، وہ مفتوحہ شہر جو ہیں، وہ جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو واپس کر دیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، ہم اللہ کے رسول کی اتباع اور فرمانبرداری کریں گے۔ آپ خود سمجھیں کہ اس کا نام ہے اللہ کے رسول کے ساتھ محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام،
آپ کے فرمان پر عمل کرنا کہ ہم ملک تو واپس کر سکتے ہیں، ہم علاقے تو واپس کر سکتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ آج کے اندر جو خطبے کے اندر میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ قرآن حکیم کی ایک عظیم الشان بڑی عظمت والی آیت ہے۔ ویسے تو سب آیات عظمت والی ہیں، یہ آیت جو ہے عظیم الشان، یہ وہ آیت ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ ترجمان القرآن، رئیس المفسرین، سید المفسرین سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دین کے احکام کی آیتوں میں، دین کے احکامات کی آیتوں میں سب سے آخری آیت جو اللہ نے اتاری وہ آیت یہی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے، حضرت عباس کے بیٹے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دین کے احکامات کی آیتوں میں سب سے آخری آیت جو نازل کی ہے احکامات میں، وہ آیت یہی ہے، اگرچہ اس کے بعد جو ہے بات ترغیب اور ترہیب کی، یعنی کسی کا شوق دلانے اور برے کام سے روکنے کے بارے میں بعض آیات اتری ہیں۔ اس احکامات کے لحاظ سے یہ سب سے آخری آیت ہے، اگرچہ اس کے بعد ترغیب اور ترہیب، کسی کام کا شوق دلانے اور کسی غلط کام، برے کام سے روکنے کے بارے میں آیات اتری ہیں، لیکن احکام کے اعتبار سے سب سے یہ آخری جو ہے آیت ہے۔ اور کوئی آیت جو ہے حکم کے اعتبار سے متعلق جو ہے، حکم کے متعلق جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ نہیں آئی۔ تو پہلے اگر کوئی آیت اس کے بعد آئی حکم کے بارے میں، اگر کوئی آیت بعد میں آئی ہے تو پہلے حکم کی تاکید کے لیے آئی ہے۔ اگر کوئی آیت اس کے بعد بھی احکام کے اعتبار سے سب سے آخری آیت ہے، اور اگر کوئی آیت حکم کے اعتبار سے، حکم کے متعلق جو اس کے بعد میں آئی ہے، تو وہ پہلے حکم جو پہلے احکامات آئے ہیں ان کی تاکید کے لیے آئی ہے، کسی نئے حکم کو لے کر کے کوئی آیت نہیں آئی۔ یہ آیت سب سے احکامات میں سب سے آخری آیت ہے، اور یہ آیت نازل کہاں ہوئی؟ یعنی قرآن حکیم کے احکامات کے لحاظ سے سب سے آخری آیت ہے، اور یہ آیت نازل کہاں ہوئی؟ یہ عرفہ کے دن، یہ آیت جو ہے میدان عرفات میں نازل ہوئی۔ عرفات کا میدان اتنا مبارک میدان ہے کہ حج کا سب سے بڑا رکن اور فرض عرفات کے میدان میں ادا کیا جاتا ہے۔ احکامات کے لحاظ سے سب سے آخری آیت، اگرچہ ترغیب اور ترہیب کے لحاظ سے بعض آیات بعض میں اتری ہیں، بعض مفسرین فرماتے ہیں، اور اگر حکم کے متعلق کوئی آیت آئی ہو تو وہ کوئی نیا حکم لے کر کے نہیں آئی، بلکہ پہلے حکم کی تاکید کے لیے آئی ہے۔ تو احکامات کے لحاظ سے، حکم کے لحاظ سے یہ آخری آیت ہے۔ پھر اتری کہاں پر؟ میدان عرفات کے اندر۔ میدان عرفات وہ عظیم الشان اور مبارک میدان ہے کہ حج کا سب سے بڑا رکن اور فرض جو ہے وہ عرفات کے میدان میں ادا کیا جاتا ہے۔ نہ وہ مکہ المکرمہ میں ادا ہوتا ہے، نہ مدینہ منورہ کے اندر۔ حج کا جو فرض ہے، عظیم الشان رکن جو ہے، وہ عرفات کے میدان میں ادا کیا جاتا ہے۔ اور حاجی اگر اور کچھ نہیں کر سکا، یہ مسائل ہیں، اگر حاجی اور کچھ نہیں کر سکا، 9 ذی الحجہ کو احرام کے ساتھ
9 تاریخ کو وہ عرفات کے میدان میں چلا گیا۔ اگر عرفات کے میدان کی فضا سے بھی گزر گیا حج کی نیت کے ساتھ، احرام کے ساتھ، تو اگرچہ اس نے صفا مروہ کی پہلے سعی نہیں کر سکا، پہلے طواف جو ہے وہ نہ کر سکا، مینا نہ جا سکا، مزدلفہ نہ جا سکا، کچھ بھی نہ کر سکا، مگر عرفات کے میدان میں چلا گیا تو اس کا حج ہو گیا۔ باقیوں کے بارے میں احکامات آتے ہیں، ان کے بارے میں دم آئے گا، جو چیزیں اس کی تاخیر ہوئی ہیں، جو حج کے مثال کے اندر آتے ہیں۔ تو میں یہ عرض یہ کر رہا ہوں کہ میدان عرفات، یہ آیت جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ اتنی عظیم الشان آیت ہے کہ اس کی اترنے کی جگہ میدان عرفات ہے، جو اپنی عظمت کی وجہ سے، اپنی شان کی وجہ سے اس کا اپنا ایک مقام ہے کہ حاجی میدان عرفات کے اندر 9 تاریخ کو چلا جائے اور اس سے پہلے جو اس کے جو مناسک ہیں اس نے ادا نہیں کیے، لیکن جو ہے پھر بھی اس کا حج ادا جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ وہاں ہر سال مسلمانوں کی اجتماعیت کا، اتفاق اور اتحاد کا عظیم الشان مظاہرہ ہوتا ہے۔ میدان عرفات کے اندر ہر سال پوری دنیا کے مسلمان وہاں جمع ہوتے ہیں، مسلمانوں کی اجتماعیت کا، اتفاق اور اتحاد کا ایک عظیم الشان، عظیم المرتبت مظاہرہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو حج کی طرف زندگی کے باقی شعبوں میں بھی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت امت مسلمہ کو زندگی کے باقی شعبوں میں بھی، باقی زندگی کے اندر بھی اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرمائے، جیسا کہ میدان عرفات کے اندر مسلمانوں کا جو ہے وہ اجتماع ہوتا ہے، مسلمان جو ہے ایک دوسرے، وہاں پر اتحاد و اتفاق ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت جو ہے وہاں پر جو ہے وہ اس اتحاد و اتفاق باقی زندگی کے اندر بھی نصیب فرمائے۔ تو وہاں جو ہے یہ میدان عرفات، یہ آج یہاں پر اتری ہے، اس کا عظیم الشان جو ہے وہ اپنا ایک شان ہے۔ بہرحال گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے مبارک آیت جو ہے عرفات کے میدان میں نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اور آخری حج کے موقع پر نازل ہوئی۔ حجۃ الوداع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حج بھی یہی ہے اور آخری حج بھی یہی ہے۔ احکامات کے لحاظ سے آخری آیت اتری میدان عرفات کے اندر، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری یعنی حجۃ الوداع کے اندر اتری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حج بھی یہی ہے اور آخری حج بھی یہی ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے اسلام کے آخری مہینے ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو نازل ہوئی، اور آخری پیغمبر خاتم النبیین، آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، سال کے آخری دنوں میں نازل ہوئی، آخری مہینے کے اندر سال کے آخری دنوں میں نازل ہوئی، اور جمعۃ المبارک کے دن نازل ہوئی۔ اور ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا دن بڑا مبارک دن ہے۔ سال کے تمام دنوں کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو سید الایام، افضل الایام، بڑی فضیلت والا دن جو ہے ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا دن ہے، اس لیے کہ سال کے 12 مہینوں کے تمام دنوں میں ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا دن افضل ہے، اس لیے کہ جس دن جو ہے وہ حاجی حج کرتے ہیں۔ تو یہ آیت جو نازل ہوئی آخری قرآن حکیم کی آخری آیت ہے، احکامات کے لحاظ سے میدان عرفات میں نازل ہوئی،
آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے آخری حج، اور یہی پہلا حج تھا میدان عرفات کے اندر، وہاں پر نازل ہوئی، سال کے آخری مہینے کے اندر نازل ہوئی، اور سال کے آخری دنوں کے اندر نازل ہوئی، اور جمعے کے دن نازل ہوئی، اور 9 ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو یہ آیت اتری، جو سال کے دنوں کے لحاظ سے 9 ذی الحجہ کا دن جو ہے یہ بڑا مبارک دن ہے، عظیم الشان دن ہے، اس لیے کہ اس کے اندر حج ادا ہوتا ہے۔ اب جمعے کا بابرکت دن ہے، جمعے کے دن نازل ہوئی، عرفات کے اندر نازل ہوئی، اور جمعے کا دن ویسے بڑا بابرکت دن ہے، صبح دوپہر میں نہیں بلکہ جمعے کے دن نماز عصر کے بعد نازل ہوئی، جمعے کے دن نازل ہوئی، لیکن صبح اور دوپہر میں نہیں بلکہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد نازل ہوئی۔ اور یہ مسئلہ تقریباً عام آپ جانتے ہیں کہ جمعے کے دن عصر کے بعد کا وقت بڑی قبولیت کا وقت ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جمعے کے دن عصر کے بعد کا وقت جو ہے یہ بڑی قبولیت کا وقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی، ایک لمحہ ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں جو اللہ سے مانگو وہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیں گے، جو دعا مانگو گے جمعے کے دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن ایک وقت ایسا آتا ہے، ایک گھڑی کی ایک وقت، ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آپ اللہ رب العزت سے جو مانگیں گے وہ اللہ رب العزت وہ آپ کو دیں گے، یعنی آپ کی دعا کو قبول کریں گے۔ اس گھڑی کو، اس ٹائمنگ کو، اس وقت کو ساعت مستجابہ کہتے ہیں، یعنی قبولیت کی گھڑی، قبولیت کا وقت۔ تو بعض علماء نے لکھا ہے یہ وہ وقت ہے جب خطبہ جو ہے، امام جب جمعے کا خطبہ دیتا ہے، اور جب خطیب عربی کے اندر جو خطبہ دیتا ہے اور اس پہلا خطبہ دے کر کے جب بیٹھتا ہے، اس وقت اس بیٹھنے کے دوران بغیر ہاتھ اٹھائے دل سے جو دعا مانگے گا تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ قبولیت کی گھڑی یہ ہے، اور اکثر مفسرین جو ہے، اکثر علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ گھڑی ہے، یعنی جمعے کے دن عصر کے بعد کا ٹائم ہے۔ اسی لیے بہت سارے علماء جو ہے عصر سے لے کر مغرب تک جو ہے وہ اپنی عبادت کے اندر مشغول رہتے ہیں۔ ہم مختصر سے بریک کی طرف جا رہے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک کے بعد پھر حاضر ہوں، ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں، اگر کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ بریک سے پہلے یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے یہ آیت جو اتاری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ قرآن حکیم کے اندر یعنی آخری احکامات کے لحاظ سے آخری آیت ہے، اور یہ میدان عرفات کے اندر اتری ہے۔ مہینے کا یعنی اسلامی ہجری سال کا آخری مہینہ ہے، سال کا آخری مہینہ ہے، اور یہ جمعے کے دن نازل ہوئی، عصر کے بعد جو ہے یہ نازل ہوئی، میدان عرفات کے اندر رحمت والے پہاڑ کے پاس نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی پہلا حج اور آخری حج ہے۔ تو اتنی بابرکت آیت ہے، اتنے بابرکت ٹائمنگ اس کے اندر رکھی گئی ہے کہ عصر کے بعد علماء لکھتے ہیں کہ ایک وقت اور ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں اللہ رب العزت سے جو بھی دعا کی جائے اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ جب امام خطبہ دیتا ہے عربی کا، اس کے درمیان جب بیٹھتا ہے
تو اس دوران جو ہے دعا کی جائے بغیر ہاتھ اٹھائے تو اللہ قبول کرتے ہیں۔ لیکن ایک علماء کی بڑی تعداد نے یہ لکھا ہے یہ گھڑی جو ہے جمعہ کے دن عصر سے لے کر مغرب تک کے درمیانی وقفے میں کبھی بھی کسی وقت بھی آ جاتی ہے، یعنی یہ عصر کے بعد سے مغرب تک اس جو درمیان میں ٹائمنگ ہے، اس میں کسی وقت پہ وہ لمحہ وہ وقت آ جاتا ہے کہ آپ جو بھی اللہ سے دعا مانگیں تو اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت تم جو ہے میری طرح متوجہ ہو۔ اللہ کہتے ہیں کہ میری طرح متوجہ ہو کر، یعنی اللہ کی طرح متوجہ ہو کر کے گزارو۔ اس وقت میں تم کچھ بھی نہیں مانگ رہے ہوگے تب بھی دل کی بات تو اللہ جانتا ہے۔ اگر آپ کچھ بھی نہیں مانگ رہے ہیں، آپ ذکر اذکار کر رہے ہیں تو دل کی بات کو تو اللہ جانتے ہیں۔ اس وقت جو قبولیت کی یہ گھڑی ہوتی ہے، ہم نے یہ قبولیت کی جو گھڑی ہوتی ہے، اللہ رب العزت دعا کو قبول کرتے ہیں۔ بہت سارے بزرگوں کو دیکھا ہے جو جمعہ کے دن عصر سے لے کر کے مغرب تک جو ہے کسی سے کوئی بات نہیں کرتے۔ عصر سے بہت سارے علماء جو ہیں، میرے استاد قاری رحیم بخش صاحب جو پانی پتی رحمہ اللہ جو تھے، وہ بھی عصر سے مغرب تک جمعے والے دن کسی سے جو ہے ان کی بات نہیں ہوتی تھی۔ کلاس کے اندر ہوتے تھے، قرآن چاروں قرآن پڑھا جاتا تھا، لیکن اپنے وہ ذکر و اذکار کے اندر رہتے تھے۔ بہت سارے اہل اللہ جو ہیں، علماء جو ہیں، جمعے کے والے دن جو ہے عصر سے مغرب تک جو ہے وہ کسی سے بات نہیں کرتے۔ تو وہ اللہ یعنی قرآن کی پڑھتے ہیں یا درود شریف پڑھتے ہیں، ذکر اللہ میں مصروف رہتے ہیں، یعنی قرآن حکیم تلاوت کرتے رہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں یا ذکر اللہ وغیرہ میں تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ایک لمحہ ایسا آتا ہے، ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ اللہ سے جو دعا مانگو گے وہ اللہ قبول کریں گے۔ تو جمعہ کا دن وہ دن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام ملائکہ اور فرشتے، ساری کائنات کے جو ہے فرشتے، ساری کائنات کے پڑھنے والوں کا درود جو ہے وہ مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کے دن جو ہے درود شریف پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ حضرات بھی جو ہے کم از کم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ والے دن 1000 مرتبہ جو ہے وہ درود شریف پڑھیں، اور یہ درود شریف کی برکت سے آپ کا ہر کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ایک وظیفہ بھی ہے، اس کو تعویذ بھی سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی کثرت سے درود پڑھیں گے اتنے جو ہے اللہ رب العزت جو ہے آپ کے جو ہے کاموں کو پورا کرے گا اور آپ کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ آپ کی زندگی کے اندر جو ہے آپ خود محسوس کریں گے۔ ہمارے سے ایک کالر ان کی بات سن لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ میرا اگر کسی کی طبیعت خراب ہو موسم کی وجہ سے اور اسے ٹھنڈ لگ رہی ہو بہت، تو نماز کا ٹائم ہے، تو وضو کرنے کا کیا طریقہ ہے اس بارے میں بتا دیں، بہت مہربانی ہوگی آپ کی، شکریہ بہت بہت۔ اصل میں بات یہ ہے کہ نماز جو ہے ٹھنڈ کی وجہ سے یا گرمی سردی کی وجہ سے، نماز تو جب انسان پر فرض ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، تو کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے جب تک وہ ہوش کے اندر ہے۔ دین کے اندر بہت آسانی ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھیں، لیٹ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں کے ساتھ پڑھیں۔ تو نماز تو کسی حالت کے اندر جو ہے ہوش کے اندر جو ہے وہ معاف نہیں ہے، نماز پڑھنی پڑے گی۔ البتہ ٹھنڈ سے یعنی یہ سردی ہوتی ہے، یہ اس وجہ سے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ پانی گرم کر لیں، پانی گرم کر کے اس کو وضو کریں۔ البتہ اگر کوئی آدمی مریض ہے اور اس کو ماہر طبیب ڈاکٹر نے یہ بتایا ہے کہ اگر آپ پانی کا استعمال کریں گے تو آپ کی مرض جو ہے وہ بڑھ جائے گی یا آپ کو نقصان ہوگا، آپ کو جو ہے پریشانی ہوگی، آپ کے مرض کے اندر زیادہ تکلیف ہوگی، اگر ماہر ڈاکٹر نے بتایا ہے
تو پھر اس کے لیے تیمم ہے، تیمم کر کے جو ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے سردی کی وجہ سے یا اس وجہ سے یہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر تو پانی گرم ہوتا ہے، آپ گرم پانی سے وضو کر لیں۔ جتنا زیادہ آپ کریں گے اتنا زیادہ آپ کو اجر اللہ رب العزت دیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، توبہ کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں کہ نماز پڑھنے کے لیے ہم تکبیر تو پڑھتے ہیں اللہ اکبر، کانوں کو ہاتھ لگا کر اوپر کرتے ہیں ہاتھ کانوں کی طرف، لیکن کانوں کو ہاتھ لگا کر کبھی توبہ بھی کرتے ہیں گناہوں سے، اور پھر اللہ کے ساتھ بھی 420 کریں، ایک طرف سے نماز بھی پڑھیں اور دوسری طرف سے گناہ بھی کریں اور توبہ نہ کریں صحیح دل سے۔ بالکل صحیح بات آپ نے فرمائی ہے۔ یہ جو نماز کے اندر ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اس سے نماز کے اندر داخل ہوا جاتا ہے، تو اس کے اندر جب یہ اللہ اکبر کہیں گے تو اس کے اندر وہی اعمال کریں، وہی چیزیں پڑھیں جو نماز کی ہیں۔ اس کے علاوہ چیزیں جو ہے وہ پڑھنی جو ہے وہ اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کوئی اور چیز توبہ کریں گے یا کوئی ایسا کریں گے، بلکہ یہ ہے جو نماز کی ترتیب ہے اس ترتیب کے ساتھ آپ نماز پڑھیں، اور پھر جو ہے نماز جب پابندی سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے گناہ اللہ معاف کریں گے۔ اور استغفار، توبہ کرنا، جو اللہ سے معافی مانگنا، یہ ایسا عمل ہے کہ آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھیں۔ یہ 5واں کلمہ جو ہے سارا جو ہے یہ توبہ کا ہی ہے۔ اللہ سے سچے دل سے جب انسان، اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جب سچے دل سے میرے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو عربی کے اندر یہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا 5واں کلمہ آپ کو یاد نہیں ہے، تو آپ اپنی زبان کے اندر، اللہ رب العزت ہر زبان ہر لینگویج کو سمجھتے ہیں، آپ اپنی زبان کے اندر اللہ سے گڑ گڑا کر کے معافی مانگیں۔ توبہ کے لیے 2-3 باتیں سمجھنی چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ جو گناہ کیا ہے اس سے چھوڑنے کا عزم کرے، اس پر شرمندہ ہو، اس پر شرمندہ ہو کہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا ہے، اس پر شرمندہ ہو، اس پر آئندہ نہ کرنے کا جو ہے عزم کرے اور سچے دل سے توبہ کرے۔ جب یہ ایسے کرے گا تو اللہ رب العزت جو ہے اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بعض مرتبہ پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ سے ایسے ہی معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو بھیدوں کو جانتا ہے، تو استغفر اللہ جب آپ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت استغفار یہ بھی ایک وظیفہ ہے۔ یہ سورہ نوح کے اندر آتا ہے کہ کسی کے اولاد نافرمان ہو یا کسی کے مالی طور پر وہ پریشان ہو یا فصل کے طور پر سنے ہو، تو یہ استغفار کرے گا تو انشاءاللہ جو ہے اس کے جو ہے یہ ساری حاجتیں پوری ہوں گی اور اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے امام صاحب؟ ٹھیک ہے جی وعلیکم السلام۔ جی آپ نے پہلے یہ جو بتایا تھا کہ عصر کے بعد شام تک مغرب تک پڑھو تو پڑھنا چاہیے، اس سے پہلے آپ کوئی آیت بتا رہے تھے، میں ابھی ٹی وی آن کیا تھا تو میں سن رہی تھی، تو آپ نے کہا تھا یہ آیت پڑھو، پھر اگلا پھر آپ نے شروع کر دیا تھا عصر سے مغرب تک، پھر جمعے کی فضیلت بتائی تھی، تو کیا آیت بتائی تھی پلیز آپ نے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا وہ عصر سے مغرب تک یہ ہے جمعے کا دن جو ہے یہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ رب العزت جو بھی دعا مانگو گے اللہ اس گھڑی کے اندر قبول فرماتے ہیں۔ بات میں یہ کر رہا تھا کہ یہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ جو آیت ہے یہ جب اتری ہے میدان عرفات کے اندر عصر کے بعد اتری ہے، یعنی یہ بابرکت ٹائم جگہ پر اتری ہے۔ اس آیت کے بارے میں، اس کے اترنے کے شان نزول کے بارے میں بتا رہا تھا کہ یہ کس وقت اتری ہے، تو اس کے ضمن کے اندر میں عصر کے جو ٹائمنگ ہے اس سے مغرب تک کا جو وقت ہے یہ ایک ایسی گھڑی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر جو بھی آپ دعا کریں گے اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے۔
عصر سے مغرب تک اس کے درمیان ہے، بعض علماء کہتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب امام خطبہ دیتا ہے تو عربی کے جو خطبہ ہوتا ہے، پہلے خطبے کے اندر جب بات بیٹھتا ہے تو وہ بیٹھنے کے چند لمحات جو ہوتے ہیں اس وقت جو دعا قبول کی جائے وہ گھڑی ہوتی ہے کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن ایک کثیر تعداد علماء جو ہے مفسرین اس کی طرف گئے ہیں کہ عصر سے مغرب تک کا ایک وقت ایسا آتا ہے جمعے کے دن کہ انسان جو بھی دعا کرے گا اس کو دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا، بہت سارے ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، اپنے اکابر کو دیکھا کہ جمعے والے دن عصر سے مغرب تک جو ہے وہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے ذکر و اذکار کے اندر، درود شریف کے اندر اور جو ہے تلاوت کے اندر جو ہے وہ وقت گزارتے تھے۔ تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، عصر سے مغرب کتنا ٹائم ہوتا ہے، گھنٹہ ہوتا ہوگا، تو یہ جو وقت ہے اس کے اندر اللہ نے ایک ایسا چانس دیا ہے انسان کو کہ یوں سمجھیں کہ جو بھی آدمی دعا کرے گا اللہ رب العزت وہ قبول و منظور فرمائیں گے۔ تو یہ جو میں ذکر کر رہا تھا چونکہ اس آیت کے بارے میں، تو یہ آیت جو ہے یہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت احکامات کے لحاظ سے آخری آیت ہے، میدان عرفات کے اندر اتری ہے، آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر اتری ہے، اور جمعے کے دن اتری ہے، اور اسلامی سال کے آخری مہینے کے اندر اتری ہے، اور جمعے کے دن عصر کے بعد اتری ہے۔ یہ اتنی فضیلت والی آیت جو ہے اتری ہے، اور اس کے بارے میں اور بھی بہت ساری گفتگو ہو سکتے ہیں چونکہ اب وقت قریب ہے۔ یہاں چند باتیں جو ہے وہ قابل غور ہیں جو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلی بات اللہ فرما رہے ہیں کہ اسلام الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اسلام مکمل دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اسلام مکمل دین ہے، اکمل دین ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، شاید کسی کے اندر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے، جو پہلے دین آئے کیا وہ مکمل نہیں تھے؟ جو پہلے انبیاء علیہ السلام دین موسوی ہے، دین عیسوی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو دین ملے، کیا وہ نامکمل تھے؟ نہیں، بلکہ وہ یاد رکھیں وہ بھی مکمل تھے، وہ بھی مکمل تھے، لیکن وہ ایک زمانے کے لحاظ سے تھے، ایک قوم کے لیے، ایک وقت کے لیے، ایک مخلوق کے لیے تھے۔ انہوں نے آ کر کے اپنی قوموں کو خطاب کیا، انہوں نے آ کر کے اپنے زمانے کے لوگوں کو خطاب کیا، ایک مخلوق انسان کے لیے آئے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، تو آپ نے آ کر کے یہ نہیں فرمایا کہ اے مکے کے رہنے والوں، اے عرب کے رہنے والوں، بلکہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ اللہ نے کہا ہے پیغمبر اعلان کر دیجئے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، میں تمام انسانیت کے لیے پیغمبر اور رسول بن کر کے آیا ہوں۔ پہلے کسی پیغمبر نے، کسی رسول نے یہ نہیں کہا کہ میں ساری انسانیت کے لیے پیغمبر اور رسول بن کر کے آیا ہوں۔ یہ صرف اعلان اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی زبان سے کروایا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ تو پہلے انبیاء علیہ السلام کا دین جو ہے ان کے زمانے تک مکمل تھا، ان کی قوموں تک مکمل تھا، ان کی امتوں کے لیے تھا، ان کے علاقے کے لیے تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرمایا یاد رکھیں کہ ان کا دین بھی مکمل تھا، لیکن وہ ایک زمانے کے لیے، ایک قوم کے لیے، ایک وقت کے لیے۔ اور اسلام جب آیا تو سارے زمانوں کے لیے،
ساری قوموں کے لیے۔ وہ تھے پہلے جو انبیاء علیہ السلام کے دین تھا، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، اور انبیاء علیہ السلام جو گزرے، وہ تھے ایک زمانے کے لیے، ایک قوم کے لیے، دو قوموں کے لیے، ایک ملک کے لیے۔ اس لیے وہاں مسائل اور احکام جو ہے ان دینوں کے اندر، ان مذہبوں کے اندر جو بیان ہوئے، جو ایک دور ایک زمانے کے لیے تھے، ایک قوم کی مشکلات کا حل تھا، ایک زمانے کی مشکلات کا حل تھا، مسائل کا حل تھا، اس میں ایک وقت کا حل تھا، اور اس پیغمبر کے دور کی بات تھی۔ لیکن جب اسلام آیا تو یہ قیامت تک کے لیے آیا، قیامت تک کے لیے آیا، اور ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہمیشہ کے لیے پیغمبر بن کر کے آئے۔ آپ کے بعد کوئی نئی شریعت لے کر کے نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے پیغمبر بن کر کے آئے۔ یہ پیغمبر یہاں کا نبی، وہاں کا نبی، زمینوں کا نبی، آسمانوں کا نبی، عربیوں کا نبی، عجمیوں کا نبی، گوروں کا نبی، کالوں کا نبی۔ فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کے لیے میں پیغمبر اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ یہ تمام مخلوقات، چاہے وہ امریکہ میں رہتے ہوں، افریقہ میں رہتے ہوں، ایشیا میں رہتے ہوں، عرب کے اندر رہتے ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات کے لیے، تمام انسانوں کے لیے پیغمبر بن کر کے تشریف لائے۔ اس لیے فرمایا الیوم اکملت، یہی ختم نبوت کی یہ آیت دلیل بھی ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے کسی پیغمبر کا یہ اعلان نہیں ہے کہ آج کے دن دین جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول، اس لیے کہ پہلے پیغمبر کے بعد دوسرا پیغمبر آتے، رسول کے بعد رسول آتے، لیکن فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوقات کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، سارے زمانوں کے پیغمبر اور رسول ہیں، بلکہ آپ فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا انا نبی الانبیاء، میں جو انبیاء گزرے ہیں میں ان کا بھی نبی ہوں، تو اسلام پوری دنیا کے لیے آیا، پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں ہیں وہاں کے لیے اسلام کے احکامات موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے تب بھی یہی دین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے، چلے گئے، جب بھی یہی دین سچا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کو مکمل کیا۔ قیامت تک جتنے مسئلے آئیں گے پہلے سے اسلام میں رکھ دیے گئے، اس لحاظ سے اسلام کو مکمل کہا گیا۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں جو اسلام کے اندر اس کا حل موجود نہ ہو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں جس کا حل قرآن کے اندر اس کے اندر موجود نہ ہو۔ یہ اور بات ہے کہ میرا مطالعہ کم ہے، میری نالج کم ہے، آپ کی نالج کم ہے، اس مولوی صاحب کی، اس اسکالر کی، اس دانشور کی نالج کم ہے، تو اس کا جواب شاید نہ ہو۔ آج سے 1400 سال جب سے یہ قرآن اترا ہے، اس وقت سے اسلام پر کتنے اعتراضات ہوئے ہیں، ان سب کا جواب اللہ نے قرآن و حدیث سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمودہ سے دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آیت کس پر اتری، یہ پہلے بھی یہ خصوصی توجہ کا حامل ہے۔ عربی زبان میں جب کسی کو مخاطب کیا جائے تو اس کے لیے ہوتا ہے لکا، الیوم اکملت لکا، یہاں لکا نہیں ہے بلکہ لکم ہے۔ فرمایا تمہارے لیے تمہارا دین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت صحابہ کرام بھی موجود تھی، تو فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، لکم جو ہے جمع کے لیے آتا ہے کہ اے میرے پیغمبر، یہ دین میں نے آپ کے لیے اور آپ کے صحابہ کے لیے مکمل کر لیا، میں اس پر راضی ہوں، اس پر خوش ہوں، اب یہی دین قیامت تک رہے گا۔
آخر میں چونکہ وقت ختم ہونے والا ہے، ہمارے انتہائی مہربان ہمارے اسلام چینل اردو کے جو ذمہ دار ہیں سید نعمان صاحب، ان کے والد صاحب کا گزشتہ دنوں کے اندر انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کے والد صاحب کو اللہ رب العزت جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے۔ میں اپنے اسلام چینل کی پوری ٹیم کے ساتھ، اپنے جو مہربان ہیں، جو اس اسلام چینل کے جو ہے منیجر ہیں، ڈائریکٹر ہیں سید نعمان صاحب، ان سے تعزیت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے والد صاحب کو مغفرت اور بخشش فرمائے۔ عجیب بات ہے کہ 6 تاریخ کو انہوں نے جانا تھا، دسمبر کی تیاری کر رہے تھے۔ میرے ساتھ پچھلے جمعرات کو بات ہوئی تو خوش تھے، کہنے لگے ہم بچوں کے ساتھ جاؤں گا اور والدین کی خدمت کروں گا، لیکن اللہ رب العزت کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے۔ تو فرمایا لو کانت دنیا لواحد لکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلدا، اگر دنیا میں ایک آدمی بھی باقی رہتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہتے۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ ان کے والد صاحب کو مغفرت اور بخشش فرمائے اور اس خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔